بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن افسانہ شناسی، افسانہ نمبر 44۔ آج کا افسانہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ افسانہ لکھا سعادت حسن منٹو نے۔ کردار ہیں اس کے بھوشن سنگھ، فضل الدین اور دوسرے پاگل۔ خلاصہ: سعادت حسن منٹو کے افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تقسیم کی داستان بیان ہوئی ہے۔ جب پاکستان بنا تو لاہور کے ایک پاگل خانے میں بہت سے پاگل موجود تھے۔ آدھے پاگل، پورے پاگل، عام پاگل، خاص پاگل، مسلمان، سکھ، ہندو، خطرناک پاگل بہت تھوڑے تھے جنہیں علیحدہ کمروں میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ باقی عام پاگل اکٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ انہی میں ایک اہم کردار بھوشن سنگھ بھی تھا۔ بھوشن سنگھ کا تعلق شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تھا۔ وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا ذمہ دار تھا۔ بیچارہ نہ جانے کیسے پاگل ہو گیا اور پھر اس کے اہل خانہ اسے پاگل خانے میں چھوڑ گئے۔ پہلے پہل تو وہ اس سے ملاقات کے لیے آتے رہے، اس کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی لاتے رہے، لیکن جب برِ صغیر تقسیم ہو گیا تو بھوشن کا سارا خاندان ہندوستان میں جا آباد ہوا اور اس کی ملاقات بند ہو گئی۔ بھوشن سنگھ بالکل بے ضرر پاگل تھا۔ اس کی زبان سے عجیب و غریب الفاظ نکلتے رہتے تھے۔ اوپر دی گرگر دی نیکس دی بیادیانہ دی منگ دی وال آف دی لائنن۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بھوشن سنگھ 15 سال سے اس پاگل خانے میں تھا۔ وہ ہر وقت کھڑا رہتا تھا، یوں ہی کھڑے کھڑے کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر سو بھی لیتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے سوج گئے تھے، پنڈلیاں پھول گئی تھی، مگر وہ ایسا پاگل تھا کہ دوسروں کے کہنے پر بھی لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ تقسیم کے بعد حکومت نے طے کیا کہ پاگلوں کا تبادلہ کیا جائے۔ تبادلے کی خبر سن کر ہر ایک پاگل پریشان تھا اور ہر ایک کی پریشانی کی وجہ الگ تھی۔ ایک پاگل کو پریشانی تھی کہ وہ لاہور میں وکالت کرتا رہا ہے، ہندوستان میں کیسے وکالت کرے گا، اس کی وکالت نہیں چمکے گی۔ ایک پاگل پریشان تھا کہ اسے ہندوستان کی بولی نہیں آتی، وہاں نہ جانے کون سی بولی چلتی ہوگی۔ کچھ پاگلوں کو فکر تھی کہ ہم پاکستان میں رہیں گے یا ہندوستان میں۔ کچھ پاگل عجیب و غریب حرکتیں کرتے، کوئی ہندو رہنما بن جاتا اور کوئی مسلم۔ پاکستان زندہ باد اور ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے۔ اس پاگل خانے میں ایک ایسا پاگل بھی تھا جو خود کو حاکم سمجھتا تھا۔ ایک دن بھوشن سنگھ نے اسے جا کر پوچھا، جناب ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں؟ جواب میں اس پاگل نے کہا لگا کر کہا، ٹوبہ ٹیک سنگھ نہ تو پاکستان میں ہے اور نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک ایسا کوئی حکم صادر ہی نہیں فرمایا۔ پھر بھوشن سنگھ نے اس حاکم کی بڑی منت سماجت کی کہ ایسا حکم صادر فرما دے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو، مگر حاکم وقت بہت مصروف تھا، اسے اور بہت سے کام تھے۔ آخر کار بھوشن سنگھ برس پڑا، اوپر دی گڑگڑ دی نیکس دی بے دیانہ دی۔ بھوشن سنگھ سے اس کا دوست فضل الدین ملنے آیا تو بھوشن سنگھ نے اس سے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا، کہاں ہے؟ وہاں ہے جہاں تھا۔ پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ پاکستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے، فضل الدین بکھلا کر بولا۔ حقیقت میں وہ چاہتا تھا کہ اس کا دوست ہندوستان چلا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ اس سے ملتے رہا کریں۔ کاغذی کارروائی کے بعد تبادلے کا دن آ پہنچا۔ بارڈر پر پاگلوں نے عجیب بھگدڑ مچا رکھی تھی۔ جب بھوشن سنگھ کی باری آئی تو اس نے رجسٹر میں نام درج کرنے والے آفیسر سے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر نے کہا پاکستان میں۔ یہ سن کر وہ اچھل کر ایک طرف چلا اور دوڑ کر پاکستان کی سرحد کی طرف دوڑا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی
تو وہ درمیان میں ایک جگہ اسی انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکے گی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا۔ تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و سامت بھوشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افیسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا اوندھے منہ لیٹا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان، اور درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا بھوشن سنگھ پڑا تھا۔